اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع تھا ایک سٹیزن کی ڈیوٹیز، اس کی ذمہ داریاں، ایک شہری کی ذمہ داریاں جو قرآن اور سنت کی روشنی میں 17 کے قریب ہم حاصل کر پائے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں لوگ بیمار ہوتے ہیں تو مریض کے لیے ایک شہری کی، ایک سٹیزن کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے سلسلے میں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، بیماری میں مبتلا افراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اپنی نظر رحمت عنایت فرمائی ہے، اور بیماروں سے اللہ نے اپنی کچھ واجبات معاف فرما دیے۔ جیسے اگر کوئی روزے رکھتا ہے اور بیمار ہے تو اللہ نے اس کے روزوں کو معاف فرمایا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان سے اس کا مواخذہ نہیں کرتا، اس کا سوال نہیں کرتا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے واجبات کو اٹھا لیتا ہے تو بیماری کے بعد انجام دینے کا حکم دیتا ہے، تو ایسے شخص کے سلسلے میں کہتے ہیں وہ من کان مریضاً او علی سفر و عدۃ من ایام اخر، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں سے روزے کی گنتی پوری کریں، یعنی جو قضا ہو گئے ان کو کرے۔ اور اگر اس کے فقہی مسائل الگ ہے، میرا یہ درس فقہی مسائل پہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ غسل اور وضو کے بدلے تیمم کو ان کے لیے رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بیمار اللہ کی نظر میں، کہتے ہیں کہ بیمار کی عیادت، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادت المریض، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیماروں کی عیادت کا فرمان دیا ہے۔ اس سلسلے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیماروں کی عیادت کریں اور انہیں دعا کرنے کے لیے کہیں، چونکہ ان کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے، یعنی بیمار کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ مومن کی عیادت کی اہمیت، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ للمومن علی المومن 7 حقوق واجبات ان خالفہ خرج من ولایت اللہ و ترک طاعت اللہ والحق سابع ان تعودہ فی مرضہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ مومن پر 7 حقوق واجب ہیں کہ اگر ان کی رعایت نہیں کرتا تو وہ ولایت اور اطاعت الہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ 7واں حق یہ ہے کہ بیمار کی بیماری کے دوران عیادت کرو، یعنی یہ بھی امام فرماتے ہیں کہ حقوق مومنین میں سے ہے کہ مومن کے مومن پر حق ہے۔ اس کے علاوہ ہم سفر بیمار کا خیال رکھنا، اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی تم سفر میں ہو اور تم میں سے کوئی ایک مریض ہو جائے تو 3 دن توقف کرو اور اس کی حفاظت کرو، یعنی اگر تمہیں سفر میں اس کی بیماری کے لیے 3 دن بھی کہیں رکنا پڑے تو اس کو رکو۔ کہتے ہیں کہ مرازم بن حکیم نامی شخص کہتا ہے کہ میں محمد ابن مصارف کے ساتھ حج کے سفر پر تھا، میں مدینے میں بیمار ہو گیا، اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور مسجد میں چلا گیا۔ میں نے اس کے والد سے شکایت کی، انہوں نے بھی یہ ماجرا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرمایا۔ آپ نے محمد بن مصادق کو پیغام دیا کہ اگر تم گھر میں رہتے
اور اس بیمار کی تیمارداری کرتے تو یہ مسجد میں عبادت سے زیادہ افضل قرار پاتا۔ امام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلسلے میں ہمیں بیماروں کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ جلد کے بیمار، جو لوگ اسکن کے بیمار ہیں، جن کی بیماری جو ہے ان کی جلد ہے، ان کی کھال ہے، ان کی اسکن ہے، ان ایسے مریضوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یطعم وجاء رسول اسود بہی جدریون، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، نوش فرما رہے تھے، ایک آبلے کی بیماری میں مبتلا شخص، جیسے کہ چیچک کے مرض اور آبلے جو ہو جاتے ہیں، اس مرض میں مبتلا ایک شخص آیا جس کا چہرہ سیاہ تھا، ان کی جلد بیماری سے خراب تھی، وہ کسی کے برابر بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھے تو ان کے پڑوس میں بیٹھنے والے افراد کھڑے ہو کے چلے گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو اسے اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے پاس بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ جن بیماروں کی عیادت نہیں کرنی ہے، یعنی جن بیماروں کی عیادت کو منع کیا گیا ہے، نہیں کرنی چاہیے، جس شخص کی آنکھ میں درد ہو یا آنکھ کی کوئی بیماری ہو تو اس کی عیادت، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ کا جو انفیکشن ہے وہ فوراً آنکھ کو لگتا ہے، تو اب اندازہ لگائیے 1400 سال پہلے ہمارا نبی ہمیں اس انفیکشن کو اس طرح سے کہ جس بیمار کی عیادت کی جو ہے نہیں ہے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو گناہ نہیں ہے، تو وہ آنکھ کی بیماری میں کہتے ہیں، اور بیماری کے 3 دن سے کم میں عیادت نہیں، یعنی 3 دن کے بعد اس کا انفیکشن کچھ کم ہو جاتا ہے، لہٰذا کہا ہے کہ 3 دن تک اس کی عیادت کو نہ جاؤ، اور اگر جانا ہے تو 3 دن کے بعد جاؤ۔ اس کی عیادت جو ہے، اگر کسی بیمار کی عیادت کرنی ہے تو 1 دن صرف گزارے، اگر بیماری طولانی ہو جائے تو بیمار کو اپنے اہل خانہ کے سپرد کر دو۔ عیادت کے لیے سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی سر میلن اد مریدن، اے علی 1 میل تک بیمار کی عیادت کا سفر کرنا پڑے تو کرو۔ لہذا عزیزان گرامی، بیمار کی عیادت کا ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے، جب گھر کی طرف واپس جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں اسے عطا کی جاتی ہیں، یعنی ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کروڑ سے مراد زیادہ، یعنی انسان اگر اس کو گننا شروع کرے، اتنا ہی نہیں، اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے اور اسے درجہ ملتا ہے، ایک مقام ملتا ہے۔ اتنے ہی فرشتے اس کی قبر میں رہتے ہیں اور روز قیامت تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کا استغفار، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایما مومن عادن مومنا خاصا فی رحمت، جب ایک مومن دوسرے مومن کی عیادت کرتا ہے تو وہ خدا کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت حق میں ہوتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو خداوند عالم 70,000 فرشتوں کو مامور کرتا ہے تاکہ اس کے لیے استغفار اور طلب رحمت کریں، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کل اسی گھڑی تک خوش اور پاکیزہ رہو
تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ بیمار کی دعا کی قبولیت۔ من عادا مریضا فی اللہ لم یسأل المریض للعائد، جو شخص کسی آدمی کی عیادت خدا کے لیے کرتا ہے تو جس کی وہ عیادت کرتا ہے وہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے جو قبول ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، بیماری کے سلسلے کا یہ موضوع طولانی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ خداوند منان آپ کو شاد اور آباد رکھے اور آپ کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے، آپ کے بچوں کو علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو افراد جامع کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے معاشرے کی حفاظت کرتے ہیں، فرہنگی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، خداوند منان ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔